ہمیں صحیح طور پر عمل کرنے کی اور صحیح طور پر قرآن حدیث کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس دنیا کی بے ثباتی اور یہ جو دنیا فنا ہونے والی ہے اس کی طرف دل لگانے کے بجائے آخرت کی طرف دل لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک ایسی آیت تلاوت کی ہے کہ کائنات کے اندر جتنی مخلوقات ہیں اس میں جو سب سے اشرف المخلوقات حضرت انسان کو اللہ نے بنایا ہے، اس کے اندر جو سب سے زیادہ چہیتی مخلوق ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے پیارے انداز میں مخاطب کر کے فرمایا۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میں نے قرآن کریم کی جس آیت کی تلاوت کی ہے وہ سورہ تحریم کی آیت ہے۔ ہم اور آپ میں وہ طبقہ جو قرآن کریم کو پڑھتا ہے لیکن دلوں کے اندر اور ذہن کے اندر بٹھاتا نہیں ہے کہ قرآن کیا ہے، قرآن میں کیا ہے، قرآن کتنی صورتوں کا مجموعہ ہے، قرآن میں کتنی صورتیں ہیں، کتنی رکوعات ہیں، کتنے پیغامات ہیں، کتنے واقعات ہیں، کتنے قصص ہیں، کتنے عبرت آموز اور نصیحت آموز اور انسانی زندگی کے مراحل کو سکون کے ساتھ زندگی گزارنے والے ادوار اور ادوار اس کے اندر بیان کی ہیں۔ یہ سب چیزیں ایک بڑا طبقہ اس سے محروم ہے۔ قرآن کریم کے اندر 30 پارے ہیں، 114 صورتیں ہیں۔ ان 114 صورتوں میں 28ویں پارے کی یہ آخری صورت ہے سورہ تحریم، اس کی ایک آیت تلاوت، ایک آیت کا ایک ٹکڑا میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے۔ آیت میں عجیب و غریب انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کو مخاطب کر کے کہا ہے کہ اے مجھ کو ماننے والے، اے مجھ کو ماننے والے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا ایھا الناس نہیں کہا کہ اے لوگوں، بلکہ کہا کہ اے مومنوں، اے مجھ کو ماننے والوں، اے مجھ کو ماننے والوں، کو انفسکم، کو انفسکم، تم اپنے آپ کو، تم اپنے آپ کو، وَأَهْلِيكُمْ، اور اپنے گھر والوں کو، نارا، جہنم کی آگ سے بچاؤ، جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ میں آپ کو مثال کہیں اور کی نہیں دوں گا بلکہ مسجد کے اے سی سے دوں گا، مسجد کے اے سی سے اور جہنم کی آگ سے دوں گا، آپ کو خود بخود سمجھ آئے گا۔ آدمی آتا ہے نماز پڑھنے، کچھ اے سی بند ہو جاتی تو اس کو گرمی برداشت نہیں ہوتی، امام صاحب کہاں ہیں، مؤذن صاحب کہاں ہیں، یہ اے سی کیوں نہیں چالو ہوئی؟ اب سوچو آپ اے سی کی گرماہٹ کو نہیں برداشت کر رہے ہیں، آپ قبر کی گرمی کو کیسے برداشت کریں گے؟ جہنم کی گرمی کو کیسے برداشت کریں گے؟ ہم اور آپ یہ دعویٰ نہیں کر سکتے ہیں کہ ہم جو عمل کر رہے ہیں اللہ کے ہاں 100% مقبول ہے، اور قرآن کا اٹل فیصلہ ہے، یہ میری بات نہیں ہے، نہ میری اوقات ہے، قرآن جو کہہ رہا وہ میں کہہ رہا ہوں۔ بہت سے لوگوں کو ذہن میں اشکال بھی آتا ہے کہ مولانا تقریر میں یہ سب چیزیں کہتے ہیں، مولانا اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے، ہمارے اندر کوئی صلاحیت نہیں۔ قرآن حدیث ہمیں پیغام پہنچانے کے لیے دیا گیا، قرآن کیا کہتا ہے وہ ہمیں آپ کو بیان کرنا ہے، حدیث کیا کہتی وہ ہمیں آپ کو بیان کرنا ہے۔ انسان کے اندر اتنی صلاحیت ہے ہی نہیں کہ وہ اپنی طرف سے کچھ اچھی باتیں پیش کر سکے جب تک کہ اللہ کی طرف سے اس کے اندر نزول رحمت نہ ہو۔ ہماری اور آپ کی زندگی کا دار و مدار قرآن حدیث ہے، بس اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے۔
تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جو آیت ہے نا، اس آیت میں معاشرے کا بھی، جو اس وقت معاشرے کی بری رسم اور معاشرے کی بری لت ہمارے اندر پائی جا رہی ہے، اس کی اصلاح کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کریم کی اس آیت میں بیان کیا کہ اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچا لو، جہنم کی آگ سے بچا لو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آدمی جہنم کی آگ سے کیسے بچائے گا اپنے آپ کو؟ جہنم کی آگ سے کیسے بچائے گا؟ کیا جس ڈگر پر ہم چل رہے ہیں وہ ڈگر اور وہ رخ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا سکتا ہے؟ کیا ہم رسول اللہ کی شریعت کی دھجیاں اڑا رہے ہیں اس سے ہم جہنم کی آگ سے بچ جائیں گے؟ کیا رسول اللہ کا چہرہ جس طرح تھا، ہم چہرے کو جمعہ کے دن شیونگ کر کے رسول اللہ کے دل کو آری سے چیر کر مسجد کے اندر جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، اس سے جہنم سے بچ جائیں گے؟ کیا ہمیں رسول اللہ کا لباس پسند نہیں ہے؟ کیا رسول کی طرز زندگی سے ہم اپنی زندگی کو خالی کر کے جہنم کی آگ سے بچا لیں گے؟ جہنم کی آگ کے بارے میں آتا ہے 1000 سال تک اس کو دہکایا گیا تو کالی ہو گئی، 1000 سال تک دہکایا گیا لال ہو گئی، 1000 سال تک دہکایا گیا تو اس کے اندر دوسرے سرخ رنگ کے شعلے جوالہ بننے لگے۔ اس آگ سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہہ رہا ہے کہ تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ وقودها الناس، جس کا ایندھن لوگ ہوں گے۔ قرآن کریم نے تو صاف بیان کیا، ہم قرآن کو پڑھتے ہی نہیں، اسی لیے اپنی زندگی کو بے راہ روی کی طرف لے کر چلے۔ قرآن نے خود کہا ہے لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ۔ اللہ تعالیٰ خود اٹل فیصلہ کر رہا ہے کہ میں ضرور بھی ضرور جہنم کو جنات اور انسان سے بھروں گا ہی بھروں گا۔ ہم زہر کھا کے یہ سوچ لے کہ نہیں زہر اثر کر ہی نہیں سکتا ہے، یہ ہو نہیں سکتا، ہم گناہ کر کے یہ سمجھ جائیں کہ ہم جنت میں چلے جائیں گے، یہ ہو نہیں سکتا ہے۔ اللہ کی آیت کہہ رہی ہے کہ نہیں، اگر ہم گناہ کریں گے تو جہنم کا ٹھکانہ بھی ہو جائے گا۔ اللہ غفور الرحیم کہاں ہے اور جبار قہار کہاں، یہ آج تک ہم لوگوں نے سمجھا ہی نہیں۔ ہم لوگ غفور الرحیم کا کیا مطلب سمجھتے ہیں؟ غفور الرحیم کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ گناہ دھڑلے پہ دھڑلے دھڑلے پہ دھڑلے کرتے جاؤ اور یہ کہہ دو کہ اللہ غفور الرحیم ہے، معاف کر دے گا، کیونکہ اس کی رحمت اس کی جباریت سے اوپر ہے۔ یہ غفور الرحیم کا مطلب نہیں۔ یہ تو ہم اپنے آپ کو بیوقوف بنا رہے ہیں کہ ایک آدمی شوگر کا مریض ہے اور میٹھے پہ میٹھا کھاتے جا رہا ہے، بول رہے ہیں دنیا کا نظام اللہ کے ہاتھ میں، اللہ تعالیٰ تو شفا دے گا۔ ارے اللہ تعالیٰ نے اپنی جان کو بچانے کا بھی حکم دیا ہے۔ چاقو کے اندر کاٹنے کی صفت ہے، آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا پورا قرآن پڑھ کے کاٹیے، چاقو کی صفت کاٹنا ہے، وہ کاٹے گی۔ یہ بات اور ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں پہ اپنی قدرت کا مظاہرہ کرتے تو الگ بات۔ قدرت اور سنت یہ دونوں الگ چیز اللہ کی۔ اللہ کی قدرت جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، اور بھی لوگوں کے ساتھ ہو سکتی ہے، ایسا نہیں، لیکن اللہ کی سنت یہ ہے کہ آگ کو اللہ نے جلانے کی صفت کے ساتھ خاص کیا، وہ جلائے گی۔ چاقو کے اندر کاٹنے کی صفت رکھا ہے، وہ چاقو کاٹے گا۔ ہم گناہ کریں گے اور یہ سوچیں کہ گناہ کرتے 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 کہ اللہ غفور الرحیم ہے، اسی حال میں مر جائیں گے، جنت میں چلے جائیں گے، ایسا نہیں۔ اللہ کا ایک قانون، اللہ کے کچھ اصول و ضوابط ہیں اور اس کے بارے میں اللہ نے خود کہا ہے لا تبدیل لکلمات اللہ۔ اللہ اپنی وعدہ اور اپنی باتوں کے مکر نہیں ہوتے۔ اللہ جس بات کا اٹل فیصلہ کر لیا وہ کر لیا۔
اللہ کی بات میں وعدہ خلافی ہے ہی نہیں. غفور الرحیم یہ جو صفت ہے اللہ کی، یہ اللہ کی منشا کے اوپر ہے، اللہ کے قانون میں نہیں ہے. وہ چاہے تو تمام مسلمانوں کو جہنم میں ڈال دے، وہ چاہے تو تمام کافروں کو جنت میں ڈال دے. یہ اللہ کی قدرت ہے، لیکن اللہ کا منشا اور اللہ کا قانون نہیں. اگر یہی قانون ہوتا تو اللہ تعالیٰ عبادت نہیں ہے. اللہ نے کہا مجھ کو مانو گے نیک کام کرو گے میں جنت دوں گا، مجھ کو نہیں مانو گے. یہ قانون ہے اللہ کا، یہ اللہ کے اصول و ضوابط ہیں جو قرآن کے اندر لکھے ہوئے، احادیث میں لکھے ہوئے. اس کے مخالف کوئی کام اللہ کا ہو نہیں سکتا. کسی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی دوسرا سلوک کر لے فضل و رحم کا، یہ اللہ کی قدرت میں سے. لیکن ہم گناہ پہ گناہ کرتے جائیں اور یہ سوچیں کہ نہیں ہم مریں گے، قبر ہماری بہت اچھی ہوتی جائے گی اور قبر کے حالات اور قبر کی زندگیاں جو ہے وہ بہت اچھے سے ہوں گے. ایسا نہیں ہے. گناہ سے اپنے آپ کو ہمیں بچانا ہوگا اور جہنم کی آگ سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہوگا. دوسری چیز اللہ نے کہا تھا وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. اس وقت اگر دیکھا جائے تو والدین اپنی اولاد کی کس طرح تربیت کر رہے ہیں، اس پر شیطان بھی لاحول پڑ رہا ہے. اور شیطان کو بے حیائی پھیلانے کے لیے بہت بڑا پروگرام اور پلان بنانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس کی ذمہ داری خود والدین لے چکی. ہم شریعت کو رکھے کوئی کام نہیں کرتے. دنیا کے اندر بے حیائی اور عریانیت اور فحاشی جو پھیل رہی ہے اولاد کی صحیح تربیت نہ ہونے کی وجہ سے. اولاد کے ساتھ والدین کیا سلوک کرے، احادیث کو آپ سامنے رکھیے. سب سے پہلے جب بچہ پیدا ہو تو اس کا نام اچھا رکھا جائے. چنو منو ٹنو راجو پتہ نہیں کیا کیا نام رکھ دیتے ہیں جہالت. اور بعض لوگ تو ایسے بھی آتے بولتے مولانا ایسا نام بتاؤ جو دنیا میں کسی کا نہ ہو، جو دنیا میں کسی کا نہیں ہونا چاہیے وہ نام بتاؤ. رسول اللہ کا نام اسے اچھا نہیں لگتا ہے. محمد احمد مولانا وہ تو میرے بھائی کا نام ہے. فاطمہ وہ تو میری بھابھی کا نام ہے. عائشہ وہ تو میری بہن کی لڑکی کا نام ہے. ارے حضور کو دیکھو، حضور کے ازواج مطہرات میں حضور کی بیویوں کا نام زینب، بیٹی کا بھی نام زینب، حضور کی بیٹی کا نام فاطمہ، حضور کی دادی کا نام فاطمہ. یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارے خاندان میں 50 نام ہے تو وہ نام رکھ گئے. ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کتابوں کے اندر. ایک گاؤں کا جو رواج تھا، وہ گاؤں کا رواج یہ تھا کہ وہ لوگ اپنے گھر کے اندر یا اپنے آس پڑوس میں دیکھتے تھے جب کسی بچے کی پیدائش ہوتی تھی تو کسی سے نام نہیں پوچھتے تھے. قرآن لیتے تھے اور پلٹتے تھے، آنکھ بند کر دیتے تھے. اس کے گھر کا جو سب سے بڑا آدمی ہوتا تھا آنکھ پہ پٹی اور وضو بنا کے انگلی قرآن کی جس حروف پہ رکھا گیا بس وہی نام لکھتے تھے. اب ایسے ہی ایک آدمی کے ہاں گھر کی لڑکے کی پیدائش ہوئی تو رواج تھا، اس نے آنکھ پہ پٹی ڈالا اور جو ان کے ہاں رواج تھا اسی انداز میں انہوں نے اپنایا. قرآن لایا، صفحہ کو پلٹا، اس کے بعد ہاتھ رکھا تو اس میں ابلیس کا نام آ گیا. اب بولے یہی رکھنا پڑے گا. بولے یہ نام غلط ہو ہی نہیں سکتا ابلیس، کیونکہ قرآن کے اندر قرآن میں اللہ تعالیٰ نام غلط، قرآن اتنی پاک کتاب ہے اس کے اندر غلط ہو ہی نہیں سکتا اور وہ نام ہی ابلیس رکھتا. یہ واقعہ کتابوں میں لکھا ہوا. تو سب سے پہلا حق یہ ہے کہ آپ اپنے بچے کا اچھا نام رکھیں، اپنے بچے کا اچھا نام رکھیں. اس کے بعد دوسرے نمبر پہ آتا ہے تعلیم. دوسرے نمبر پہ تعلیم. اب تعلیم جیسی نام آتی ہے تو آدمی وہ مولانا لوگ وہی دینی تعلیم کے بارے میں بولیں گے اور تو کچھ بولیں گے.
بس وہی قرآن 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 قرآن، اس کے علاوہ تو آتا نہیں۔ آپ اپنے بچوں کو اچھی سے اچھی تعلیم دو، اچھے سے اچھی تعلیم دو، ڈاکٹر بناؤ، انجینئر بناؤ، کوئی کسی ڈگری سے آپ کو نہیں روکتا ہے، لیکن کم سے کم رسول اللہ کی تعلیم آپ پہلے دو۔ قرآن کریم کی آیت کو آپ اٹھائیے، جو سب سے پہلا ٹکڑا نازل ہوا کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے اس نام سے جس نے تم کو پیدا کیا۔ آج بچہ جب پیدا ہوتا ہے 3 سال یا بولنے کی عمر نہیں ہوتی، بس گنگنانے کی، تو اس کو سب سے پہلے انگلش میڈیم میں دیکھتے ہیں کہ جہاں سب سے اچھی پڑھائی ہوتی ہو، پیسہ جتنا بھی جائے اس سے کوئی مطلب نہیں، لیکن انگلش میں ماسٹر بننا چاہیے، وہاں تو اس کا ایڈمیشن کرا دیں۔ 5-6 گھنٹے کی اسکول، 2-3 گھنٹے کا ٹیوشن۔ اب تعلیم آئی عربی کی تو دیکھیں گے کہ آدھا گھنٹہ 15-20 منٹ، بہت زیادہ 1 گھنٹہ بہت ہو گیا۔ اور یہ بھی یہ نہیں دیکھیں گے کہ تعلیم کیسی ہوتی، نگرانی کچھ نہیں، بس جا رہا ہے مدرسے میں، جا رہا ہے ٹیوشن میں، بس آ گیا۔ لیکن انگریزی پورا ہوم ورک کیے کہ نہیں کیے، صبح سویرے اٹھیں گے تو اپنے بچوں کو نہلائے دھلائیں گے، پاؤڈر لگائیں گے، ایک دم صاف ستھرا لباس پہنائیں گے، خود لے کر جائیں گے اسکول تک چھوڑ کے آئیں گے۔ لیکن جب مدرسے کے بارے میں آئے گی، اٹھ دیا، جا مدرسے چلے جا، کتاب لے کے، بس نہ نہانا دھلانا کچھ نہیں، کیونکہ قرآن کی اہمیت ہی نہیں، قرآن کی اہمیت نہیں۔ جس دن قرآن کی اہمیت ہو گئی، لوگ قرآن کے پیغام کو سمجھنا شروع کر دیے، اس دن اس دنیا کے اندر انقلاب پیدا ہو جائے گا۔ مسلمانوں کے بسم اللہ پڑھنے سے پوری دنیا کی کائے پلٹ جائے گی، لیکن قرآن کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو ہم تعلیم میں بالکل پیچھے ہو چکے، اپنی اولاد کو صحیح تعلیم نہیں دیتے۔ آخر میں رونا کیا ہوتا ہے کہ جب وہ اولاد جس کے ذہن میں ABCD بچپن سے لے کر بچپن تک رچی اور بسی ہوتی ہے، تو جب اس کی شادی ہو جاتی ہے وہ اپنی وائف کو لے کر اس طرح وہ چکر ہو جاتا ہے، چونکہ اس کے ذہن میں قرآن احادیث کے میں جو والدین کے ساتھ سلوک کے بارے میں بیان کیا گیا ہے وہ اس کے دماغ میں کبھی آئے ہی نہیں۔ وہاں تو ABCD، ماں باپ کے ساتھ کس طرح سلوک کیا جائے یہ تو قرآن احادیث ہی بتائے گی۔ قرآن میں بے شمار جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولادوں کے ساتھ یہ حکم دیا کہ میری عبادت کرو، اس کے بعد اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ جو لوگ انجینئر بنتے ہیں یا ڈاکٹر بنتے ہیں ان سے ہم کو کوئی شکایت نہیں ہے، لیکن وہ یہ بتائیں کہ اس کے اندر کون سا سبجیکٹ ہے جس کے اندر یہ بتایا جاتا ہو کہ اللہ کی عبادت کے بعد اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ وہ تو یہ بتائیں گے کہ یہ عمارت بنانے کے لیے اتنا یہ چاہیے، اتنا یہ چاہیے، لیکن کہیں یہ تھرمامیٹر نہیں بتائیں گے کہ ماں باپ کے ساتھ بڑھاپے کی حالت میں کیسا حسن سلوک کرنا چاہیے، یہ نہیں بتائیں گے۔ یہ تو قرآن احادیث بتائے گا، لیکن یہ کب ہوگا؟ جب ہم اپنے اولادوں کے ساتھ اچھی تعلیم دیں۔ ورنہ اس ممبر سے قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں کہ بے شمار لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو انگریزی تعلیم پڑھایا ہے اور آخر تک روتے رہے، آخر میں جب ماں باپ ایک دم زیادہ بوڑھے ہو گئے تو آشرم میں جا کے ڈال کے آ گئے اور مہینے کا جو خرچہ ہوتا وہاں دے دیے اور اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کر دیا۔ لیکن آپ قرآن احادیث کے پڑھنے والوں کی ایک مثال پیش کر کے دے دیجئے کہ وہ آدمی جو حافظ عالم و قرآن احادیث کا جاننے والا ہو اس نے اپنے ماں باپ کے ساتھ ایسا سلوک کیا ہو، ایسا ہو نہیں سکتا۔ قرآن اور اس طرح کا حسن سلوک کے بارے میں پیش کریں، یہ ہو نہیں سکتا۔ ہم اور آپ اپنی اولادوں سے بڑھاپے میں حسن سلوک کے بارے میں اور حسن سلوک کا برتاؤ کرنے کے بارے میں اگر سوچ رہے ہیں تو ان کے ساتھ ہمیں اچھی تعلیم دینے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم ان کو اچھی تعلیم نہیں دے رہے ہیں تو ہم اور آپ بڑھاپے کی حالت میں رونے کے لیے تیار ہو جائیں۔ صرف ٹمپر والی قرآن شریف ختم کرا دینا یہ کمال نہیں ہے۔ میں کہا کرتا ہوں دنیا کے اندر ایک بڑا طبقہ ہے جو قرآن پڑھتا نہیں، وہ الگ چیز ہے، لیکن ایک بڑا طبقہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے لیکن صحیح نہیں پڑھتا، صحیح نہیں پڑھتا ہے۔
اور نہ صحیح پڑھنے کی کوشش کرتا ہے. قرآن اٹھایا پڑھ رہا ہے, اس کو پتہ ہی نہیں کہ کہاں پہ غنہ کرنا ہے, کس حرف کو کیسے نکالنا, کیا نکالنا, کچھ پتہ ہی نہیں, کچھ بھی پتہ نہیں, اور پڑھ رہے ہیں. مولانا میں نے 10 مرتبہ قرآن شریف پڑھا. حدیث میں آتا ہے رب قارئ یقرأ القرآن والقرآن یلعن علیہ. بہت سے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ قرآن اس کو ثواب نہیں پہنچاتا بلکہ قرآن ان پر لعنت بھیجتا ہے. آپ کہیں کہ قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے تو لعنت کہاں سے ہو رہی ہے؟ وہ انہی لوگوں کے بارے میں قرآن. یہ میری بات نہیں ہے, آپ کان کھول کر سنیے. یہ اس نبی کی بات ہے جس نبی نے ہمارے لیے 63 سال تک رویا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ وہ نبی راتوں کو جنت البقیع جیسے قبرستان میں جا کے اس امت کے لیے اپنی داڑھیوں کو تر کہتا تھا, اور آج ہم اس نبی کے اسوے کو دھچیاں اڑا رہے ہیں. کوئی فرق نہیں پڑتا. قرآن احادیث کی بے شمار باتیں ہوں لیکن ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. نبی لاکھوں ہوئے, ہم سے کوئی فرق نہیں. ہم تو جس کے بندے, ہمیں جس اسلوب پر چلنا ہے اسی اسلوب پر چلیں گے. یہی چیز ہمارے لیے سوال کا بن گئی ہے, سوال کا سبب بن گئی ہے اس امت کے لیے. تو پہلا حق اچھا نام رکھا جائے, اور دوسرا حق یہ ہے اس کی تعلیم کا بندوبست کیا جائے. اس کی تعلیم کا بندوبست. میں آپ کو بتاتا جاؤں, علم ایک ہی ہے, علم دین. بقیہ جتنی چیزیں یہ معلومات ہیں, ان کو علم آپ کہہ ہی نہیں سکتے. محققین نے کہا ہے, علماء محققین کی رائے یہ ہے کہ علم جو ہے وہ علم الہی ہے, اس کے علاوہ کوئی علم نہیں, وہ معلومات ہے. کیونکہ اللہ نے قرآن میں کہا کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق, بس اسی کو علم کہا جائے گا, اس کے علاوہ کو کسی اور کو علم نہیں کہا جائے گا. یعنی اللہ کے نام سے جو چیز پڑھی جائے گی بس وہی علم ہے, اس کے علاوہ معلومات. یہ دو چیزیں. تیسری چیز جو ہے, جب اس کا جوڑا مل جائے وقت پر شادی کرنی ہو. اس وقت کے حالات کیا ہیں آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں. آپ اخبار نویس بھی ہیں, آپ اخبار خواندہ بھی ہیں, آپ اخبار کو پڑھتے بھی ہیں, اور آپ اخبار کی تجزیہ بھی کرتے ہیں, اور آپ کو بے شمار خبریں ملتی رہتی ہیں کہ صحیح وقت پر نکاح نہ کرنے کے نقصانات کتنے ہیں. نبی کا اسوہ آپ دیکھو, نبی نے جو عمر بتائی ہے اور اس طریقے پر جن لوگوں نے زندگی گزاری ہے, پاکیزہ صفات کے لوگ پیدا ہوئے اور ان سے ولی لوگ پیدا ہوئے. ہم نبی, افسوس ہوتا ہے کہ آدمی نبی کی زندگی کو پڑھتا ہی نہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جتنے لوگ ہیں سب کے سب نبی کی ہسٹری کو پڑھے, اس کے علاوہ کسی چیز کو نہ پڑھے. نبی کی زندگی کیسی تھی, ہمارے نبی کی. دیگر انبیاء کرام کی جو زندگی تھی وہ تو تھی, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جیسی تھی ویسی زندگی اللہ کے بعد کسی کی نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ تو خالق ہے, اس کی بات ہم نہیں, لیکن مخلوقات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو درجہ ہے, جو مقام ہے, وہ پوری دنیا میں کسی کا نہیں. اور آپ کی زندگی جس طرح گزری, عیسائی پادری کتاب لکھتا ہے, اس میں 100 بڑے لوگوں کا نام لکھتا ہے, کٹر عیسائی ہے, لیکن جب کتابوں کی فہرست میں 100 بڑے لوگوں کے نام کی لسٹ تیار کرتا ہے تو اس میں سب سے پہلا نام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیتا ہے. اس کے مذہب والے تار و تشریح کرتے ہیں کہ تم تو عیسائی ہو, تم کو تو پہلا نمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دینا تھا, تم نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا. تو اس نے کہا کہ ریسرچ کرنے میں میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جیسی کوئی شخصیت پیدا ہی نہیں ہوئی. 23 سال کے اندر وہ انقلاب پوری دنیا کے اندر حضور کی ذات سے برپا ہوا ہے جو آج تک کسی نبی نے نہیں کیا. ہم اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں, الفاظ نہیں, میں نبی سے محبت کرتا ہوں. ہم عملی نمونہ بنائیں. صحابہ بہت زیادہ تقریر نہیں کرتے تھے اور بہت زیادہ جمعہ کے اندر ان کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. پوری دنیا کے اندر پہلے اپنے اخلاق سے مسلمان ہو. فرانس کے اندر ایک جگہ ہے, اس کے بارے میں
تاریخ میں لکھا ہے کہ صرف دو صحابی نے اس شہر کو بسایا اور اس شہر کے لوگوں کو مسلمان بنا دیا، صرف ایک عمل کی وجہ سے کہ وہ لوگ تجارت کے غرض سے آئے تھے اور دن بھر میں جتنی کمائی سے ان کی روزی چل جاتی تھی اتنا کماتے تھے اور اپنے بازو میں ایک دوسرا خیر تھا اس کی طرف اپنے گراہک کو بھیج دیتے تھے، تو گراہک اتنا متاثر ہوتا تھا کہ آپ لوگ تھوڑا کماتے ہیں اور اس کے بعد پھر گراہک کی لائن رہتی ہے، اس گراہک کی لائن کو میری طرف کیوں بھیج دیتے؟ بولتے اسلام یہ نہیں سکھاتا ہے۔ اسلام تو اتنا، چونکہ صحابہ تھے، صحابہ کو معلوم تھا دنیا اصل زندگی نہیں ہے، دنیا اصل زندگی نہیں، اصل آخرت کی زندگی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔